اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کے آیت نمبر 85 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا و یحییٰ و الیاس کل من الصالحین۔ پچھلی آیت سے میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ انبیاء کا ایک گلدستہ ہے جس میں 18 نام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شامل کریں تو 19، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جن پہ قرآن نازل ہوا تو آپ سمیت یہ 20 انبیاء کا اکٹھا ایک گلدستہ ہے، ایک خوبصورت بیان ہے ان انبیاء کا، ان کی شان کا۔ اور ان آیات کو جب اللہ تعالیٰ آخر میں اس سے نتیجہ نکالیں گے ہمارے لیے وہ ہے، یہ تو اپنے وقت کے جلیل القدر انبیاء تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کے کامیاب لوگ تھے۔ تو انہی میں سے آگے یہ سلسلہ چلتا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیے، جو کامل توحید پہ ایمان تھا، ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کام میں، ان کی نسل میں کتنی برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ہمیں یہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس ذات کا بے حساب کرم۔ و زکریا، اور زکریا علیہ السلام، و یحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، و الیاس، اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ وہی ایک نسل آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام، اور آگے ساری ان کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو اتنے پیارے ہو گئے اور آپ نے توحید کا وہ کامل نمونہ پیش کیا کہ اس کے بعد جتنی بھی نبوت یعنی قیامت تک ہے وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے۔ یعنی اب خاتم الانبیاء بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کل من الصالحین، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کذالک نجزی المحسنین، یہ سارے محسن تھے، یہ سارے اللہ کے حکم کو بہترین طریقے سے بجا لانے والے تھے، ایک اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرنے والے تھے، اور ان کو دنیا کی کسی اور چیز کی لالچ کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ سارے کے سارے یکسو تھے اپنے رب کی طرف، کوئی دائیں بائیں ان کا کسی طرف کوئی امید، کوئی بھروسہ کسی پہ نہیں تھا۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صالحین ہیں۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نیت بھی اچھی ہو اور کام کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہو، یعنی ان کی نیتیں بھی خالص تھیں اور ان کا کام کا طریقہ بھی وہی تھا جیسے اللہ نے پسند کیا۔ تو یہ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ، چنے ہوئے بندے اللہ کے انبیاء ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے چنے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان انبیاء کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَاسَ وَيُونَسَ وَلُوطَ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام۔ کلم فضلنا علی العالمین، یہ سب اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو کے اوپر ان کے اوپر فضل کیا۔ نبوت بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے تمام جہانوں پہ۔ عالمین، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، مخلوقات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، وہ سب عالمین کہلاتی ہے۔ ایک اللہ ایک، تو ان سب میں جتنے اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو فضیلت بخشی، اپنا فضل کیا، اپنا کرم کیا، اللہ نے ان کو چنا۔ وَمِنْ آبائہم، اور ان کے باپوں میں سے۔ آبا آتا ہے باپ بھی، دادا بھی، اور اس سے اوپر جتنی نسل چلتی ہے، نانا بھی، اور آگے ماموں بھی، یہ سارے کے سارے آبا میں آتے ہیں۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، جو نیچے انسان کی نسل چلتی ہے، انسان کے بیٹے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، آگے ان کی اولادیں ہوتی ہیں، نواسے ہوتے ہیں، آگے ان کی اولادیں ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے ذُرِّيَّاتِهِمْ، یعنی وہ اوپر کی نسل جو ہمارے سے اوپر ہے، اور یہ نیچے کی نسل۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں کو، یہ ساتھ والی نسل، یعنی انسان کے بھائی، بھتیجے، یہ سارے انسان کے آگے اخوان ہوتے ہیں، اب ان کے بھائیوں کی، کیونکہ انبیاء میں کوئی خاتون نہیں ہے، ورنہ وہ بھی اسی میں آتی ہیں کہ وہ بہنوں میں، تو لیکن خاتون کوئی نبی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے بھائیوں میں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، پسند کیا ہم نے ان کو، چن لیا اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں سے، عالمین میں سے،
یہ جو اللہ جن کے نام لے رہے ہیں، ان کی اولادوں میں سے، ان کے باپ اور دادا میں سے، ان کے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ وَہَدَيْنَاهُمْ، اور ان سب کو ہدایت اللہ نے دی، کیونکہ ہدایت کے خزانے صرف میرے رب کے پاس ہے۔ ان سب کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کہاں؟ اِلیٰ صراط مستقیم، بالکل سیدھی راستے پر۔ یہ سارے جو 18 انبیاء کا نام لیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان سمیت 20 لوگوں کا نام اللہ کہتے ہیں۔ ان سب کو ہم نے چنا، یہ صالحین ہیں، ان کو فضلنا علی العالمین ہیں، اور یہ نجز المحسنین ہیں۔ یہ سارے کے سارے دیکھیں کتنی ہیں۔ اور ہدینا الی صراط مستقیم، جس کے صراط مستقیم پہ ہونے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیں، اس سے زیادہ صراط مستقیم پہ پھر کون ہوگا؟ اپنے آپ کو تو سارے ہی انسان کہتے ہیں صراط مستقیم پہ، اور دلیلیں بھی بڑی پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی گواہی میرے اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے، ان کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پہ اپنا کرم فرماتا ہے، اس کو نبوت کے لیے چنتا ہے، اس کو صالحین میں شامل کرتا ہے، اس کو نجز المحسنین میں شامل کرتا ہے، اس کو وہ صراط مستقیم پہ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ یہ ساری کی ساری میرے رب کی مہربانی ہے، یہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ اور میرے رب کے ہدایت کے خزانے ایسے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ سے ہدایت لینا چاہتا ہے، اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ خود انسان قرآن سے رخ موڑتا ہے، دین سے رخ موڑتا ہے، انبیاء کی تعلیم سے رخ موڑتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ گمراہیوں میں اتنا شکار ہو جاتا ہے، اور دنیا اتنا اس کے اندر گھس جاتا ہے کہ اس کو پھر دنیا سے نکلنے کے ان شیطان فرصت ہی نہیں دیتا۔ یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہوتی ہے، یہ اس کی اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ اب وہ بات آ رہی ان اتنے انبیاء کی خصوصیات بیان کر کے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ اتنے اللہ کے برگزیدہ لوگ جن سے امید نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، نبی کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ اتنے اللہ کے برگزیدہ بندے بھی شرک کرتے، اگر یہ شرک کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے سارے اعمال ضبط کر لیتے۔ حبطہ ہوتا ہے کہ ایک چیز محنت سے بنانا اور اس کے بعد پھر اس کو برباد کر دینا، یعنی انسان بڑی محنت کرے، عمل کرے، کسی کو صدقہ خیرات دیا اس نے، یا حج کے لیے گیا، عمرے کے لیے مشقت کی، پیسے خرچ کے، سارا کچھ ہوا، اور واپس آ کے ایسا دکھاوا کیا، ایسے نمود و نمائش کی کہ سب کو بتایا کہ میں یہ ایک بات، یہ ایسے ہوا، میں ادھر گیا، یہ کیا، اتنا خرچ کیا، ادھر ٹھہرا، یہ اچھا کیا، اتنے عمرے کیے، اتنی دفعہ کیا، وہاں میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں میں نے یہ کیا، ساری چیزیں انسان ایسے گنے کہ جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا، اور کسی کی مدد کر کے سب کو بتاتا پھرے کہ میں نے تو اس کی مدد کی، میں نے اس کا یہ کیا، میں نے اس کا وہ کیا، ان کا دل بھی دکھائے اور اپنی نیکی کو بھی ضائع کرے۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرے، خرچہ بھی کرے، وقت بھی لگائے، مشقت بھی کرے، اور کرنے کے بعد اس نیکی کو بجائے سنبھال کے رکھنے کی شیطان اس سے برباد کروا دے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے نیک اعمال جتنے انہوں نے کیے ہیں، اپنی جانیں کھپائیں، وقت کھپایا اللہ کے دین کے لیے، اگر یہ اللہ کی ذات میں ذرا سا بھی کسی چیز کو شریک ٹھہراتے، لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارے کے سارے اعمال ان کے ایسے تباہ و برباد ہو جاتے کہ جیسے محنت کرنے کے بعد، جیسے یہ نا انسان کہ کوئی چیز بنائے، کوئی پکائے، ہانڈی پکائے، یہ ہے، اور اس کے بعد پکانے کے بعد اس کو کیا ہے؟ زمین پہ انڈیل دے، یعنی محنت بھی کی، مشقت بھی، تکلیف بھی کی، خرچ بھی کیا، اور اس کے بعد کسی کے کام نہ آیا، نہ خود کھایا، نہ کسی اور کو کھانے دیا۔ تو یہ بات ہے۔ تو اب آپ اس سے میرے بھائیوں اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 20 بندوں کا نام ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے شائبہ تک نہیں ہو سکتا شرک کا۔ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی میرے اتنے پیارے صالحین، صراط مستقیم پہ ہدایت والے، فضلنا عالمین، نجز المحسنین، اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا، اور قیامت والے دن یہ سارے کے سارے ناکام ہو جاتے۔ آج ہمیں شرک کی سمجھ ہی نہیں ہے، نہ ہم قرآن پڑھیں، نہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک کیا ہے، نہ ہم شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم شرک کیا؟ شرک کو آج انسان
इबादत समझ के कर रहा होता है, नेकी समझ के कर रहा होता है, तो वो कैसे समझेगा? ये समझ सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान पढ़ने से, कुरान समझने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत और हदीस पढ़ने से, समझ से इंसान को समझ आ जाती है। इससे बड़ी शायद कुरान में शिर्क के बारे में कोई सख्त आयत नहीं होगी। इतने अम्बिया का इकट्ठा नाम आपको पूरे कुरान में आगे कहीं नहीं मिलेगा, और इन सब को कह के अल्लाह ताला पूरी फजीलतें इनकी बयान करने के बाद फरमा रहे हैं कि अगर ये भी शिर्क करें तो इनके अमाल कोई भी काबिल कबूल नहीं है, सब ज़ाया अकारत गए, और ये सब के सब खसारे वाले हो गए। तो आज आम इंसान का क्या हाल है? उसको तो पता ही नहीं है शिर्क क्या होता है। अल्लाह हमें इस कुरान को सही से समझने की तौफीक अता फ़रमाए, इस पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि हमें पता चले शिर्क क्या है, हमें पता चले, और हम अपनी आगे औलादों को, नस्लों को, और अपने ईमान वाले भाइयों को और दूसरों को सबको बता सकें कि शिर्क ऐसी चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि कहते हैं उलमा के काली रात में काली चट्टान के ऊपर काले रंग की चींटी हो, वो तो मुमकिन नज़र आए, लेकिन शिर्क उससे भी बारीक है, जो इंसान के अंदर सरायत कर जाता है तो इंसान धोखा उससे खा जाता है। अल्लाह ताला हमें शिर्क की सही समझ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपनी फ़ज़ल से, अपने करम से उससे बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये बहुत अहमियत वाली आयत है, ये हमारे पास अगर पेश नज़र ज़िंदगी में रहे तो फिर इंशाअल्लाह हम शिर्क से बच सकते हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।